الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تمام قسم دی حمد و ثنا
تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جس اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے میں ناچیز کو آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کے بعد اللہ میرے سمیت تمام احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے کمزور انسان کو آپ احباب کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت دی ہے۔ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسند سے یہی چند الفاظ سیکھنے کی توفیق بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مصلی پہ آپ حضرات کے سامنے ہم کلام ہونے کی ہمت عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے غرور اور فخر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر بہت بڑا رحم ہے کہ میرے استادوں نے مجھ پہ محنت کی اور الحمدللہ آج آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ حضرات، آج کا جو میرا سبق ہے جسے ہم نے سننا اور سنانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر، منظم من اللہ کتاب کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ آنے والی ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے اندر بیان کر دی ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کلام پاک تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر بہت سے اسباق ملتے ہیں، بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں۔ میں جس نصیحت کو آج لے کر چلنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں میں سے جو بندے رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا کیے ہیں، ان میں سے چند ایک افراد کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ افراد جو یتیم اور جو مسکین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر یتیم اور مسکین کا کتنا بڑا مرتبہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے دنیا کائنات کے اندر رہنے والے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ سب ساتھی ادھر متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے تمہارے بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا وعدہ لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي
سا لیا؟ پہلا وعدہ یہ لیا لا تعبدون الا اللہ۔ اے دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ عبادت کے لائق اکیلی اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ثانی دنیا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو دوسرا وعدہ کون سا لیا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا۔ تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور تیسرا وعدہ کون سا لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ تیسرا وعدہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ رشتے ناتے جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، احترام کے ساتھ پیش آنا، ان کی خوشی غمی کے اندر شریک ہونا۔ اور آگے فرماتے ہیں میرے مضمون کے متعلق بات آئی ہے، آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اپنے محلے کے اندر رہنے والے، اپنی برادری کے اندر رہنے والے جب یتامہ مساکین کو دیکھ لو، ان کی عزت کیا کرو، ان کے ساتھ معاونت کیا کرو، ان کے ساتھ جھگڑے نہ کیا کرو، ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا کرو۔ ان کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والے ان کے والدین، ان کے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آج تمہارا حق ان پہ یہ ہے کہ تم ان کے سروں پہ دست شفقت رکھو، ان سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بندے جو دنیا کائنات کے اندر قریبی رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، اپنے محلے کے اندر رہنے والے وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، یتامہ اور مساکین کی عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، ایسا بندہ میں اللہ کو بہت بڑا محبوب ہے، میں اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اے دنیا والوں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی یتیم، کسی مسکین، کسی راہ چلنے والے مسافر اجنبی کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی کوئی لالچ سامنے نہیں ہے، دنیا کی شہرت پسندی نہیں ضرورت ہے، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اور اگر کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کا احترام کرتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے، ان کی تواضع کرتا ہے، اور وہ سامنے والا اجنبی ہو، وہ یتیم ہو، وہ مسکین ہو، آ کے کھانا کھانے کے بعد اعلان کر کے زبان سے اعلان کر رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے اے میرے محترم، اے میرے معزز، میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس مشکل گھڑی کے اندر میرے ساتھ تعاون کیا ہے، میں آپ کا ساری زندگی احسان نہیں اتار سکتا۔ آگے وہ جوان اعلان کر کے کہہ رہا ہے اے بھائی، میں نے جو تیرے ساتھ خدمت کی ہے،
تیرے ساتھ معاونت کی ہے، میرے دل میں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، محض میں اللہ کی رضا کے لیے تیرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں گھر سے نکلا ہوں، تیرے دروازے پہ دستک دے کے تجھ تک یہ سامان پہنچا کے آیا ہوں۔ میرے اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، میں بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو بھی میرے اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے میں ناچیز کو توفیق دی ہے چلنے کی، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں تیرے در پہ آ کے تیرے ساتھ معاونت کر رہا ہوں۔ محض مجھے اللہ کی جنت چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بندہ مجھے بڑا محبوب ہے، یہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانفال کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا دو، یہ جنگ کے بعد جو مال غنیمت تمہیں ملے گا، اس مال غنیمت کا 5واں حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، میں اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا۔ اے اللہ کہاں تقسیم کرنا ہے؟ اے اللہ کیسے تقسیم کرنا ہے؟ قرآن مجید اٹھا کے پڑھو، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا، یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، سونے پیغمبر یہ بتائیں ہم کہاں خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں؟ اللہ نے اعلان کر دیا، میرے محبوب پیغمبر آپ کی رعایا، آپ کے امتی پریشان ہے، میرے پیغمبر انہیں بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ کس نے اعلان کر دیا؟ اللہ نے۔ میرے پیغمبر اپنی نبوت والی زبان کو حرکت دے دو، اپنی نبوت والی مقدس زبان کو، پیاری زبان کو حرکت دے کے انہیں بتا دو کہ اللہ فرما رہے ہیں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، جو مال میں اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جو دولت میں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس دولت میں سے، اس مال میں سے اللہ فرما رہے ہیں جو تم نے خیرات نکالنی ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، پہلے اپنے والدین کی طرف دیکھنا ہے۔ کہیں تمہارے ماں باپ مستحق تو نہیں ہے، حقدار تو نہیں ہے، پہلے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ دوسرا نمبر کس کا بتایا؟ قریبی رشتہ داروں کا۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مستحق تو نہیں ہے، کوئی لاچار، کوئی مریض تو نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، پھر یتامہ، یتیم اور مساکین کی طرف بھی دیکھیں، ان میں بھی تم نے خرچ کرنا ہے، تم نے ان میں تقسیم کرنا ہے۔ آؤ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرما، قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے ایسے انمول اور میٹھے میٹھے الفاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری سپارے کے اندر اعلان فرما دیا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ،
الذی یکذب بالدین، یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں میرے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ روز جزا کے منکر ہیں، جو لوگ قیامت کے دن کے منکر ہیں، مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کیا مطلب اس آیت سے، کون لوگ ہیں جو اس دن کے منکر ہیں، اس دن کو نہیں مانتے کہ اللہ کی عدالت لگنی ہے، اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے ایک سیکنڈ کا حساب لینا ہے، ایک روپے کا حساب لینا ہے کہ تم نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اعلان کر دیا میرے محبوب پیغمبر سب سے بڑا گناہگار پاپی، اللہ تعالیٰ کے بغاوت کرنے والا، اللہ دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے وہ بندہ ہے، کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ میرے محبوب پیغمبر اللہ کی زمین پہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا وہ ظالم بندہ اس دھرتی پہ موجود ہے، میرے محبوب پیغمبر اس کی طرف دیکھیں، اسے دیکھیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، اپنے معاشرے میں رہنے والے یتامہ اور مساکین کے ساتھ معاونت نہیں کرتا، اپنے راستے سے گزرنے والے اجنبی پردیسی کو دیکھتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا اعلان سن لو فذلک الذی یدعو الیتیم، سب سے بڑا ظالم بندہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو اپنے در پہ آئے ہوئے دیکھ کے اسے دور کر دیتا ہے، اپنے دروازے پہ آنے والے اس مسکین کے ساتھ تعاون کرنا تو دور رہا، اس سے بد کلامی کرتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اسے رلاتا ہے، اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والوں کو بتا دو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر کائنات والوں کو بتا دو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو کہ تمہیں علم ہے کہ یتیم کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس کے ساتھ کس طرح معاونت کرنی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی طور پہ طاقت نہیں دی، اللہ نے ہمت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، اللہ نے فہم تو دی ہے، اللہ نے سمجھ تو دی ہے کہ تو اپنے معاشرے میں ایک اچھے نوجوان کا انتخاب کر، اسے ترغیب دلا، اسے تعلیم دے، اسے نصیحت کر، اسے یہ پیغام سنا کہ اللہ کے بندے اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، آج اللہ فرما رہے ہیں میں اللہ کا بندہ تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں ترغیب دلا رہا ہوں کہ فلاں محلے میں رہنے والا فلاں بندہ مستحق ہے، فلاں محلے میں رہنے والا
فلاں غریب بندہ ہے، فلاں محلے میں رہنے والا مریض بندہ ہے، اس کے پاس طاقت موجود نہیں ہے، تو جا اس کے ساتھ تعاون کر، اس کے ساتھ معاونت کر۔ جب میں معاونت کروں گا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا تو اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، جا تیرے اوپر میں اللہ کی طرف سے جنت واجب ہو گئی ہے، تو زمین کی پشت پہ رہ کے میں اللہ کے بندے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، میں اللہ کے بندے کے ساتھ اس کے دکھ سکھ کا ساتھ شریک ہوا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کیوں نہیں میں رب تیرے ساتھ تعاون کا اعلان کر دوں، میں اللہ کی نصرت، میں اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہر حال کے اندر ہے۔ حضرات ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم چل کے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے، مسافر کو دیکھیں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ جب اس کا ہم احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اللہ عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ کے اللہ ہم سے بھی راضی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ صحابہ کرام، ارے اللہ کے بندو، مکہ کے لوگوں کے اندر مہمان نوازی کتنی تھی، کتنی مہمان نوازی تھی۔ آج ہم اپنے من میں جھانک کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کتنے مہمان نواز ہیں، ہمارے اندر کتنی مہمان نوازی، ہمارے اندر کتنا یہ جوش، یہ ولولہ، یہ جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے کہ ہم کسی مستحق، کسی غریب، کسی لاچار، کسی مریض کے ساتھ ہم کس طرح تعاون کرتے ہیں۔ مالی طور پہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ تسلی تو دے دیں، یہی بہت بڑی تعاون ہے، بہت بڑا تعاون ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔